السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. اور اب آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں. یہ بتائیے قاری صاحب، بلکہ میں ایک سوال، بلکہ آپ کی اجازت ہو تو ایک سوال میں کر لوں. جی جی بالکل. عمرے کا ٹکٹ تو اعلان ہو چکا ہے، لیکن اب ایک نیکسٹ سوال ہے، یعنی آج کا سوال عمرے کے لیے کہ قرآن کریم کی روح سے فتح مبین کس واقعے کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم کی روح سے فتح مبین کس واقعے کو کہتے ہیں؟ آپشن نمبر 1 صلح حدیبیہ، آپشن نمبر 2 فتح مکہ، آپشن نمبر 3 میثاق مدینہ. جو آپشن بھی آپ درست سمجھتے ہیں ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دے کر وہ آپشن لکھیے اور 4646% کر دیجئے، لیکن اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا. قاری صاحب، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر صاحب کیا حال ہے؟ خیریت؟ الحمدللہ. کون صاحب بات کریں؟ میں عبدالرحمان عباسی بات کر رہا ہوں دبئی سے. جی عباسی صاحب. میں آپ لوگوں کو دونوں کو بہت بہت میرا سلام عرض ہو. وعلیکم السلام. میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پورے مسلمان قوم کے لیے اور خاص طور سے پاکستان بھائیوں کے لیے بہت بہت دعاؤں کی درخواست ہے. انشاءاللہ. بس حافظ صاحب مدینہ سے آئے ہیں. اس سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا، اگر اجازت ہو تو ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمائیے. جی حافظ صاحب کو خاص طور سے غور سے سنیے گا. جی. زندگی یوں تو جیتے ہیں سبھی مگر، اور اس طرح کا ہو جینا تو کیا بات ہے. دائیں بغداد ہو، بائیں اجمیر ہو، اور سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے. واہ واہ واہ. آگے شاعر لکھتا ہے سوئے بطحا قدم اٹھ چکے ہیں مگر، سوئے بطحا قدم اٹھ چکے ہیں مگر، مل سکے یہ خزینہ تو کیا بات ہے. اشک زمزم بنے اور آنکھ کعبہ بنے، اور سینہ بن جائے قرآن تو کیا بات ہے. آگے کہتا ہے شاعر مشک عنبر میں مجھ کو بساؤ نہ تم، اور عطر میرے کفن میں لگاؤ نہ تم، اس کے بدلے اگر منہ پہ مل دو میرے مصطفیٰ کا پسینہ تو کیا بات ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بس اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت محبت آپ کی، بڑی محبت. بڑے عاشق ہیں، بڑے عاشق. اللہ اکبر. قاری صاحب، آپ ماشاءاللہ تراویح پڑھاتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ بڑا وسیع ماشاءاللہ تجربہ آپ کو تراویح پڑھانے کا ہے. گزشتہ کئی برسوں سے دنیا کے مختلف ممالک میں آپ ماشاءاللہ تراویح پڑھانے کے لیے جاتے رہیں، بشمول مدینہ منورہ ہے، دبئی ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، لندن ہے، ملائیشیا ہے، یہ سب جگہوں پر آپ گئے. اور ملائیشیا سے تو میں تھوڑا سا منہ بچا لیتا ہوں کہ کل ہی واپس آئے تھے، میں نے آپ کو پکڑ لیا. اب آخری اشرے میں آپ پھر تراویح پڑھانے کے لیے دبئی جی انشاءاللہ تشریف لے جا رہے ہیں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے، جی جی ارشاد آپ کو اگر یہ جو حفاظ آج کل تراویح پڑھا رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے تجربات کی روشنی میں آپ ہمیں بتائیں کہ یہ صحیح کر رہے ہیں، یہ صحیح اس طرح سے تراویح پڑھائی جاتی ہے؟ دیکھیں، میں اس بارے میں تو یہاں پہ یہ کہوں گا کہ ہمارے جو حفاظ ہیں، یہاں پہ دو الگ الگ باتیں ہیں. جی. نفس حفاظ یعنی کہ جو حافظ ہے وہ خود کس انداز سے پڑھتا ہے، اور یا یہ کہ وہ کس مسجد میں تراویح پڑھا رہا ہے، اور مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے اس کا. ٹھیک ہے. یہاں دو الگ الگ باتیں ہیں. حافظ کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کو اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے اور اس کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھے. اور یقیناً ہر حافظ کی خواہش ہوتی ہے، ہر امام کی خواہش ہوتی ہے. جی. یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی ایسا بوجھ نہیں ہے ہمارے اوپر قرآن پاک کہ ہم اس کو جس انداز سے پڑھ لیں. اور خاص طور سے یہ ہماری جو مساجد کے جو منتظمین حضرات ہیں، معذرت کے ساتھ جو کمیٹی کی جو ہمارے ممبران ہیں، یہ میں سب کا سب سمجھتا ہوں کہ اکثریت ان کا قصور ہوتا ہے کہ امام صاحب کو وہ جلدی کرنے پر مجبور کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ٹائم کی پابندی کتنی ہوتی ہے. یہ مجھے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم 9 بجے کا ٹائم دیتے ہیں کسی کو اور 12 بجے پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر مسجد کے اندر آپ دیکھیں 1 منٹ بھی اوپر ہو جائے یا 2 منٹ بھی اگر تراویح یا نماز تاخیر سے ختم ہو تو امام صاحب کی شامت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور وہی جو پہلی صف میں جو بعض حضرات ہوتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ آج امام نے 3 منٹ تراویح لمبی کر دی، باہر مسجد کے باہر تراویح کے بعد وہ
خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے حفاظ حضرات کا بھی قصور نہیں ہے، وہ مجبور ہیں، یا تو ان کو چاہیے کہ وہ سٹینڈ لے لیں کہ نہیں بھئی ایسی بات نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہم کریں گے، تراویح ہم پڑھائیں گے، انشاءاللہ 1.5 سے 2 گھنٹے میں ہم ختم کریں گے، اطمینان سے پڑھیں گے۔ حرمین شریفین میں بھی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ ایک دن میں 10 سپارے پڑھیں، 6 سپارے پڑھیں؟ اس کو قرآن پاک کے تمام، نہ اس کے حروف کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ اس کے مخارج کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ اس کے صفات کا خیال رکھا جاتا ہے، معانی الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں، اور جناب رات کو جو ہے وہ 12 بجے قرآن کی اس کی جو تراویحیں چل رہی ہیں، 6 سپارے 10 سپارے، ٹھیک ہے آپ ایک دن میں 10 سپارے پڑھیں، صبح آپ تہجد میں ختم کریں، فجر میں ختم کریں، کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا، لیکن یہاں ہوتا یہ ہے کہ 12 بجے سے پہلے ختم کرنی ہے۔ یہ بہت بڑا ایک لمحہ فکری ہے، اور یہ صرف میں نے مختلف ممالک میں جانے کے بعد، گھومنے کے بعد، جو میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ہمارے ہندوستان پاکستان میں ہے، ملیشیا میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں پہ بلکہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو یہ چیز بہت بھاری محسوس ہوتی ہے کہ یار تراویح اتنی لمبی کون پڑھے، تو وہاں مختلف مساجد، کچھ ایسی مخصوص مسجد انہوں نے بنا دی ہیں کہ یہاں پہ قرآن پاک ختم نہیں ہوا کرے گا، 20 رکعت تراویحیں ہوتی ہیں، امام صاحب ہر رکعت کے اندر 2 سے 3 آیتیں پڑھتے ہیں بس، ٹھیک ہے، اطمینان سے اور ٹھہر کے۔ قرآن پاک کو ختم کرنا رمضان میں نہ تو فرض ہے نہ واجب ہے، تو سنت مؤکدہ ہے، لیکن قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا یہ فرض اور واجب ہے، بجائے ثواب کے الٹا گناہ آدمی مول لینے والی بات ہوتی ہے یہاں پہ۔ صحیح بات ہے۔ تو اس طرف میں اپنے حفاظ کو بھی خاص طور سے نصیحت کروں گا کہ آپ بہتر انداز سے خوش الحانی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کو آپ جاری رکھیں، اور یہ جو ایک ہی رات میں اتنا زیادہ پڑھنا، اس سے تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے، اور ہمیں جو ہماری عوام ہے ان سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا را یہ حفاظ یا جو مساجد کے ائمہ ہیں ان کو مجبور نہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح۔ اچھا ہمارے پاس 3 منٹ ہیں، پھر ہمیں وقفے میں جانا ہے، تو میں چاہوں گا کہ کچھ اگر آپ 3 منٹ میں پیش کر سکیں تلاوت انشاءاللہ۔ جی، حرم مکی شریف کے جو ائمہ حضرات ہیں، ابھی ہمارے بھائی فضل الرحمان صاحب کا بلکہ ان کا فون آیا تھا مدینہ منورہ سے، انہوں نے فرمائش کی تھی شیخ ماہر المعیقلی کی اور شیخ صلاح البدیر کی حفظہ اللہ، تو شیخ صلاح البدیر صاحب کا انداز میں پیش کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ ناظرین کرام، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ آج ماشاءاللہ اور انشاءاللہ شیخ عبد الرحمن السدیس کی آواز میں بھی قرات ہوگی اور دعا بھی ہوگی اور تکبیرات بھی ہم حرم پاک کی آپ کو ان سے سنوائیں گے، لہٰذا آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔